अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV आज इस्लामाबाद के एक इलाके में ख़ास तकरीब में खाने पे मदऊ थे और वसीम अब्बासी साहब जो हैं हमारे कोलीग जर्नलिस्ट वो हमारे मेज़बान थे आज। और उमर चीमा, अफसार आलम, एजाज़ सैयद, शनीला और अम्मार मसूद और असद तूर, ये तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो हमने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर इन दोस्तों की राय ली जाए, क्योंकि खाने की मेज़ पे बात करने का और मतलब है और असल में लोगों के सामने, आवाम के सामने बात करने का और मतलब होगा। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं मुख्तसर मैं बता दूं, आज की जो बड़ी बड़ी गर्म ख़बरें हैं उनमें सबसे अहम जो है वो बजट है। ऑब्वियसली आवाम को सबसे ज़्यादा जो मुतासर करता है वो बजट है, मौजूदा हुकूमत का बजट है। और अगर ये कहा जाए कि मौजूदा बजट भी उतना ही ज़बरदस्त है जितनी ये हुकूमत ज़बरदस्त है, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मगर फिर उसके अलावा कुछ जो सियासी नारे थे जो हाल ही में लगाए गए थे माजी की अपोजिशन जमातों की तरफ से, अब जबकि वो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बन गई, अब वो हुक्मरान जमातें बन गई हैं, तो क्या वो सियासी नारे जो थे जैसे वोट को इज़्ज़त दो और फिर असल इक़्तिदार अवाम के पास होना चाहिए, क्या मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो उन नारों पर अमल कर रही है या उन जमहूरी रवायात की पासदारी कर रही है जिनके उन्होंने बुलंद बांग दावे किए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं असद तूर से आगाज़ करते हैं। जी असद तूर साहब, आप भी यूट्यूब पे बहुत कमेंट तो करते रहते हैं, तो पहले ये बताएं कि इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं कि इस बजट में आप समझते हैं कि ये एक जो कहते हैं कि बेगर्स आर नो चूज़र्स, तो ये बेगर्स का बजट था? बिल्कुल, ये बेगर्स का बजट था। और मेरी नज़र में अगर यही इसी किस्म का आपने IMF का साथ करके जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे थे, अपने बजट लाना था, तो ये उन्हीं को लाने देते। मतलब आपने उनका बोया काटने का क्यों फैसला किया? आप उनको लाने देते, वो 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाते, वो जितने बढ़ाते, आपकी उस जिसे कहते हैं इस असम्बलियों को कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा हुआ? उसी हुकूमत को कंटिन्यू करने देते। जहाँ पे 3.5 साल हमने मुश्किल से काट लिए थे, 1.5 साल भी काट लेते। आप आगे बजट वही ले आए हैं, उसी तरह नहीं, सब तो लोग आप कह रहे हैं इमरान खान भी यही बजट लाते? बिल्कुल यही लाते। कोई अच्छा इन्होंने कोई तीर नहीं मारा। अच्छा तो इन्होंने बिल्कुल अब चले। सिर्फ ये है कि उनका बोया ये काटेंगे, उनकी गाली ये खाएंगे, उनका वोट बैंक ये इनका जो होगा वो कीमत अदा करेगा, ये फ़र्क होगा। लेकिन खाने भी चाहिए ना। जी बिल्कुल खानी जी चाहिए। हमारा उधर सवाल करना। आप बेगम साहब को पहले मौका दे रहे हैं। अच्छा जी, लेडीज़ फर्स्ट। अच्छा, मैं बिल्कुल भी असद के साथ एग्री नहीं कर रही। एक तो ये कि ये बजट बहुत अच्छा बजट है। आप इसमें ये देखो कि इन्होंने लोगों को रिलीफ दिया है और जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम रखा गया है। और बड़े जैसे आप रियल स्टेट को देखो लेके आए हैं, रिटेलर्स को आप इसमें अंदर लेके आए हैं। जहाँ तक बात तो कह रहे हैं इमरान खान की, देखें या तो आप मुल्क बचा लें या सियासत बचा लें। तो आप इमरान खान को चलने देते और उसके बाद इकानमी के जितने बुरे हालात हो जाते, पहले तो आपकी जो निगरान सेटअप आता उसके साथ तो IMF तो निगोसिएशन ही ना करता। आपके मुल्क के अंदर जो फॉरेन के रिजर्व थे वो आपके सामने थे। इमरान खान के होते हुए निगरान सेटअप कैसे आता? मतलब अगर इलेक्शन में जाना होता, अगर इमरान खान रहते तो इकोनॉमी के हाल और ज़्यादा ख़राब होते। उसके बाद जब ये दोबारा इलेक्शन करवा के आते तो फिर कहाँ से आपके पास ना पैसा होता, मुल्क डिफ़ॉल्ट किया हुआ होता, तो ये कहाँ से जाके करके आते? कोई बैगर्स का बजट नहीं है। देखें इनको ये फैसले सारे लेने पड़े हैं मुल्क बचाने के लिए ना। हाँ जी। जी अमार, आप शनीला से एग्री करेंगे? आपकी अपनी भी कोई राय है? यार देखें, एशियाई मर्दों का रवाज नहीं है कि बीवियों के आगे को बोला जाए, और इनमें से कोई नहीं बोल सकता। जो जोर जोर से हंस रहे हैं कोई नहीं बोल सकता, और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी नहीं बोल सकते। अच्छा, बजट के हवाले से आप देखिए, इत्तेफाक करते हैं वैसे? मैंने सुना नहीं है लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, जो कुछ कहा है ठीक ही कहा होगा। उसमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, बजट के हवाले से देखिए, ये और सिविल सुप्रीमेसी के नारे के हवाले से दो थ्योरियाँ, नहीं, बजट पे आ जाएं पहले। मैं बजट दोनों रिलेटेड है ना। पहले तो ये थ्योरी बेची गई कि जनरल फैज़ हमीद के साथ कोई 12 साल का प्लान बन रहा है, इसलिए हुकूमत में आना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे इमरान खान का टेन्योर मुकम्मल होने दिया जाएगा और उसके बाद जो शाखसाना है वो बर्दाश्त करेंगे, अवाम फैसला करेंगे। दरमियान में इस हुकूमत को चेंज करने का फ़ैसला हुआ, और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो बहुत डिफरेंट हो रहा है जो उससे पहले होता रहा है। अभी जो बजट आया है, अगर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसमें उसकी बेहतरी के इम्कानात बहुत कम हैं।
मतलब पेट्रोल की प्राइस, बाकी सारी चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी। एक एंगल मुझे सिर्फ अच्छा लगा, वो जो फिल्म वगैरह के हवाले से ज़ाहिर है, सनत का दर्जा दे दिया। जाहिर है जो नफ़रत शिद्दत सोसाइटी में पैदा हो रही है, अगर आर्टिस्ट म्यूज़िक फनकारों को प्रमोट करेंगे तो उस शिद्दत में कमी आएगी, ख़त्म नहीं हो वैसे जाएगी। भी जिस किस्म की फिल्में हमारे मुल्क में चल चुकी हैं उसके बाद तो सनत का दर्जा मिल जाना चाहिए। नहीं वो हमारे यहाँ नहीं, ये इसमें ये ना सीरियस सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ फिल्म जो है ना वो ख़ास तौर पे एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल हुई है। उसके अंदर जो आम मौज़ूआत हैं जिस पे सारी दुनिया में फिल्में बनती हैं वो नहीं बनी। फिर हमें इस बात का वैसे अब तो एक मिनट ठहर जाना, ठहर जा, हाथ पकड़ के मैं अली कुली नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फिल्म से ना देखें आप कितने लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप फिल्म साज को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एडिटर को, म्यूजिशियन को, सिंगर को, कैमरामैन को, स्टोरी राइटर को, पोइट को, ये सारे सोसाइटी में जब मुतहर्रक होते हैं तो सोसाइटी पे अच्छा असर पड़ता है। अब वसीम भाई सब यहाँ खड़े हैं, इन्होंने गाना चला। तो ये जो ISPR फिल्में बनाती हैं उसका भी प्रोपेगेंडा फिल्में होती हैं, इतना बेहतर सोसाइटी पे अच्छा असर नहीं पड़ता। नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं ना होता। प्रोपेगेंडा देखिए, जो हमारे दोस्त जो वहाँ पे काम करते रहे वो बताते हैं कि जितना बेहतरीन इक्विपमेंट उनके पास है वो शायद हॉलीवुड के पास भी नहीं। सिर्फ विल नहीं चाहिए होती, स्किल भी चाहिए होती है। इसलिए मैंने वो, बल्कि आपको याद होगा, एक फिल्म बनाई थी यलगार, उसके ऊपर मैंने कॉलम भी लिखा था और वो बहुत कहा जाता था पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म है और मेरे ख्याल में और सबसे बुरी फिल्म भी थी। तो वो बिल्कुल अहमकाना से। जी वसीम वासी साहब, वसीम वासी साहब आज के हमारे मेहमान हैं और बजट मेज़बान हैं, हमारे MJ TV के मेहमान हैं और खाने के मेज़बान हैं। तो वसीम वासी साहब ने अब आपको बताते हैं कि इस खुशी में खाना खिलाया। वसीम वासी साहब ने बजट के फ़ौरन बाद खाना खिलाया। अब हो ये रहा है कि जूँ जूँ हमारे रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर की बढ़ रही है। अब भाई साहब क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के, तो इनकी तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। भाई साहब कोई गलत बात तो नहीं करती मैंने, वैसे तो मैं भी यूट्यूब का और आप पे भी टैक्स लगना चाहिए लग रहा है। तो अच्छा वसीम भाई साहब ये बताएं, बजट के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस बजट से आम आदमी को कोई फ़ायदा होगा या वक्ती तौर पे अफाका होगा? असल में हालात आगे जाके बिगड़ेंगे और मिनी बजट भी आएगा, और असल बजट तो बजट से पहले नहीं आ गया था। बिल्कुल, इससे पहले मिनी बजट आ चुका है और ये बजट आम आदमी के लिए तो नहीं बना कि आम आदमी को फ़ायदा होगा। ये बजट तो ज़ाहिर है अपने मुल्क के अखराजात वगैरह को देख के मईशत को संभालने के लिए मेरा ख्याल है बनाया है उन्होंने, और जिन हालात में बना है इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें महंगी तो हुई हैं, मगर जो उन्होंने सब्सिडी दी है सोलर पे, मैं समझता हूँ, और ये ज़रिए आलात वगैरह पे, ये एक अच्छा इकदाम है। फिर उसके अलावा जो उन्होंने तनख्वाहदार तबके को, जो कि सबसे पहले टैक्स का शिकार होता है क्योंकि वो खुद से फाइलर होते हैं, उनका टैक्स खुद से कट जाता है, तो उसके स्लैब्स में कमी की है, उसमें कमी आई है, तो जो मैं समझता हूँ एक अच्छा रिलीफ पैकेज है। बाकी तो उनके बस में भी नहीं था और वैसे भी ये कोई रिलीफ के लिए बजट नहीं था। ये बजट एक किस्म का एक मुश्किल से निकलने के लिए, माशी इमरजेंसी से बचने के लिए किया गया। तो एक मुश्किल बजट था आम आदमी के लिए, तो इसमें कोई वो नहीं है, शुक्र करेंगे आम आदमी को ज़्यादा तकलीफ नहीं दी गई। लेकिन बात वही है कि बजट से पहले, उमर चीमा साहब, बजट से पहले ही बजट तो आ चुका था। पेट्रोल की, बिजली की, गैस की कीमतें जिस तरीके से बढ़ाई गई, और अब ये भी यकीन नहीं है कि इस बजट के बाद फिर मिनी बजट नहीं आएगा। तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो और बढ़ेगी, और इस टाइम पे तो रिलीफ से ज़्यादा एक तकलीफ दे बजट आ रहा है। और ये जो वसीम ने जिस तरह बात की है, यानी कि सोलर के हवाले से ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन बात यह है कि कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगेन एक सोसाइटी का एक, मुझे बताया इस चीज़ का अफसोस है कि कोई 1-2 साल पहले अगर ये रिलीफ मिल जाता तो मैंने लगवाया था तो शायद कोई 4 पैसे बच जाते। और तो ओवरऑल बजट जो है ये अवाम को रिलीफ देने से ज़्यादा तो लगता है कि जैसे डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए वही एफ़र्ट हो रही है। और अगर यानी कि जिस तरह PTI वाले भी काफ़ी इस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है उन्हें एक शैडो बजट लेकर आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये गवर्नमेंट कौन से काम कर सकती थी जो कि जितने यानी कि वो काबिल आदमी है उनके पास था। दूसरी चीज़, PTI वाले या अपोजिशन लीडर, वो जो अपना जो मौजूदा अपोजिशन लीडर है, हाँ, यानी कि वो शैडो बजट वो लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना पहले। नहीं, लेकिन ये है ना कि जो असली एक अपोजिशन है वो तो वही है कि जो इस टाइम पार्लियामेंट से बाहर है। तो एक तो वो होना चाहिए, जो अंदर है वो क्या है? वो तो उन्होंने तो बताया कि उन्होंने PMLN के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट करना है। उन्होंने अपना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है इकानमी
کہ جس پہ ہمارے جو جرنیل صاحبان ہیں ان کو بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح بیوقوف بنا جاتے ہیں، جو پولیٹیشین ہیں جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو بھی بنا جاتے ہیں، اور بڑے عوام سادہ ہیں بیچارے. وہ عوام کو بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نا ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. تو جدھر اس ملک میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، ایک جو ہے لوگوں کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے لٹریسی، اور دوسرا جو ایک بیسک اکانومی ہے اس کے حوالے سے لٹریسی ہونی چاہیے، تاکہ جو اس کو زیادہ استعمال نہ کیا جا سکے، اور تاکہ ہماری ریفارمز بھی تب آ سکتی ہیں کہ جب لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ فلاں چیز کے بغیر اب بجٹ نہیں ہے. موجودہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم چیزیں بہت زیادہ بہتر کر لیں گے، لیکن اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ خزانے کی یہ صورتحال تھی. تو ہر آنے والی گورنمنٹ یہی بتاتی ہے جی کہ ہم تو یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مسائل ادھر کے جب ہم حقیقت پتہ چلا تو وہ کوئی اس سے ڈفرینٹ تھی. ڈفرینٹ ہے. جی ابصار عالم صاحب، ابصار صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ اور ایک قسم کے روحانی پیشوا بھی ہیں. تو ابصار صاحب، اب کیا کہوں، آپ کی حکومت کہوں یا ہماری حکومت کہوں، جس کی بھی حکومت ہے، اس بجٹ سے آپ مطمئن ہیں؟ بجٹ کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیں کہ کل سے بجٹ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اب آپ آلو ٹماٹر کی قیمت کے لیے تو نہیں ادھر کھڑے. ظاہر ہے وسیم عباسی نے بل دی ہے آج کے، اور یہ کھانا نہیں ہے. آپ نے غلط بات کی اپنے ناظرین کو. آپ نے انہیں بتایا کہ کھانے پہ انوائٹ کیا گیا تھا، انہوں نے کھانے کو ہائی ٹی میں بدل دیا اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا، کیونکہ اور سب لوگوں سے یہ خود کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آئی تو یہ گھما پھرا کے 3:30 بجے کے چکروں میں اصل میں ہم لیٹ ہو کھانے گئے. کے پردے میں ہمیں انہوں نے ہائی ٹی پہ ٹرکا دیا، جیسے کہ بجٹ میں ججوں اور جرنیلوں کی تنخواہیں بڑھا کے عوام کو امید پہ ٹرکا دیا ہے. اچھا، تو یہ جو ہے نا آئی ٹی بجٹ تھا. اب یہ ہائی ٹی نہیں، دیکھیں یہ کھانے کے دھوکے میں ہائی ٹی بجٹ تھا، اور میں اس لیے بجٹ سے زیادہ کھانے پہ فوکس ہوں. مگر اب بات ہے کہ آلو ٹماٹر کی قیمت کی ضرورت کیوں پیش آئے جب وسیم عباسی صاحب نے آج ہمیں آئی ٹی کروا دی ہے. لیکن آپ مطمئن ہیں ویسے نون لیگ کی حکومت کے اس بجٹ سے؟ دیکھیں میرے مطمئن ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے پھر بھی آپ کا تجزیہ یا رائے تو ہونا چاہیے. میں آج کل اپنے تجزیہ اور رائے میں نے ذرا روکی ہوئی ہے، کیونکہ نئی میاں حکومت صاحب آئی کی ہے. واپسی تک نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں حکومت نئی آئی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بندہ یا حکومت کرتا ہے یا نہیں کرتا، درمیان والا کام نہیں ہوتا. تو یہ درمیان والا کام ہے. نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر حکومت کرنی ہے تو پھر بندہ حکومت کرے. یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں؟ جس کو جو بھی کر رہا ہے حکومت، دیکھیں جو بھی حکومت کر رہا ہے نا، اس کو بھی میرا مشورہ کون یہی کر رہا ہے؟ اس کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ بھائی حکومت ایسے نہیں ہوتی کون جیسے کر رہا ہے ویسے؟ جو بھی کر رہے ہیں نا. آپ اس دن گئے تھے نا، میرا خیال ہے بندوبست آپ نے بندوبست آپ کا بھی ہوا نہیں ہے. چلیں ابھی اب میرے خیال میں اب بات کرتے ہیں جو سیکنڈ پارٹ تھا، اعزاز سید سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اعزاز سید صاحب، جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے، مریم نواز بھی اپوزیشن میں تھی اور جیل میں بھی تھے، اور اب جیل میں تو نہیں ہے خیر، تو اس وقت وہ نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے بھی ہم باقی دوستوں سے بھی بات کریں گے. مگر آپ کے خیال میں یہ جو آئی ایس آئی کو اختیار دیا گیا ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ تمام جو بیوروکریسی ہے ان کا جو جس کو کہتے ہیں نا ان کا ذائچہ بنا کے اور ان کا کریکٹر کنڈلی نکالنا ہے اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کرنی ہے، یہ اختیار آئی ایس آئی کو دے دیا گیا. ظاہری بات ہے کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا. نہیں، وہ مجھے ویسے ان سے ہمدردی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بجٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں شاہ صاحب سے بجٹ کے بارے میں بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا. نہیں ماشاء اللہ. اچھا بجٹ کا پتہ نہیں ہے تو زیادہ بہتر ہے ان سے کمنٹ نہیں کرنا. شاہ صاحب، یہ اصل میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ دونوں پلان کر کے باہر آئے تھے، اب جو ہے نا اس کو ریلیف دے. نہیں، ایک اور وجہ بھی ہے نا. شاہ صاحب سے بجٹ کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی جیسے غریب عوام سے پوچھنا. اس ملک میں جس کا جو کام نہیں ہوتا وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ اختیار استعمال کر رہا ہوتا ہے. ان کو بجٹ کا کچھ نہیں پتا، اکانومی کا کچھ نہیں پتا، اس لیے ان سے تبصرہ لینا بنتا ہے. ان کو آپ اقتصادی تجزیہ نگار لکھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں معیشت کے بزدار صاحب ہیں. دیکھیں، اگر غلام حسین، صابر شاکر بیٹھ کے فورن پالیسی ڈسکس کر سکتے ہیں تو اعزاز سید بھی بجٹ مبارک ہو اعزاز سید صاحب. اچھا اب آپ بتائیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آئی ایس آئی کا آیا ہے، خیال ہے، میں سمجھ گیا. میرا یہ خیال ہے مطیع اللہ، یہ پہلے سے فکس پہلے سے طے کیا ہے. میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں لفافے پہ یا ٹوکری پہ؟ وہ لفافے پہ بھی ٹوکری پہ جو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ نے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس کا سودا کیا ہے، اور سودا جو کیا ہے اس میں ڈیل کے طور پہ انہوں نے جو ایک تو وزارت عظمیٰ لی ہے اور ایک وزارت اعلیٰ لی ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز دونوں کے اوپر کیسز ہیں, دونوں شریف فیملی سے تعلق ہے. کیا ان کو پوری مسلم لیگ نون میں کوئی اور بندہ نظر نہیں آیا؟ کیا مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اور لوگ نہیں ہیں جو پنجاب کو چلا سکتے ہیں یا مرکز کو چلا سکتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک شریف فیملی کے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بڑی ڈویژن ہمیں بتائی جاتی رہی یا ہمیں دیکھتے بھی آئے, میڈیا رپورٹ کرتا رہا, ہم بھی رپورٹ کرتے رہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی تھنکنگ کچھ اور ہے اور نواز شریف صاحب کی کوئی اور ہے. یہ شہباز شریف صاحب اگر حکومت میں آئے ہیں, جس سے ڈیل کر کے آئے ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ڈیل کس طرح سے کر کے آئے ہیں یا کس طرح سے تحریک کس سے ڈیل کیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کیا. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں, ان کی اپروول کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ بالکل اپروول کے ساتھ ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر جنرل باجوہ اور فوج یہ کہہ رہی ہے, اعلان یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم سیاست سے پرے ہو گئے ہیں, تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے پرے ہو گئے ہیں تو یہ تو اسرٹ کرنا شروع کرنا چاہیے کہ اگر وہ سیاست سے پرے ہو گئے ہیں تو یہ جو اپنے ہاتھ کاٹ کے ISI کو مت دیں. دیکھیے کوئی بھی ریاست ہوتی ہے وہ 4 ستونوں کے اوپر کام کرتی ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے, عدلیہ, لیجسلیچر, انتظامیہ اور اس کے اوپر ایک میڈیا کا بھی رول ہے. لیکن میڈیا کا آئینی کردار نہیں ہے. نہیں, آئینی کردار نہیں ہے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, اصول کی بات کر رہا ہوں. میڈیا پہلے سے کنٹرول میں ہے. مین سٹریم میڈیا کی جو حال ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. ابھی کوئی تھوڑی سی سانس آئی ہے ان میں, لیکن سانس آئی ہے, جان نہیں آئی. دوسری بات ہے کہ آپ نے پوری کی پوری انتظامیہ آپ نے ایک خفیہ ایجنسی کے حوالے کر دیا ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شہباز شریف صاحب, میں تو ایمانداری سے کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو پپٹ لوگ کہتے تھے, شہباز شریف صاحب بھی کسی پپٹ سے کم نہیں. آپ نے کنکلوڈ کر دیا. اب سر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو اب ایک اور بات چل رہی ہے, جنرل مشرف صاحب بھی بہت علیل ہیں اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ واپس بھی آ جائیں یہاں. اگر خدا نہ خاصہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کو ان کو مکمل اعزاز کے ساتھ جو ہے سپرد خاک کرنا چاہیے؟ دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ یحییٰ خان ملک ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو پورے اعزاز کے ساتھ جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا گیا, اور جو آج تک تانا ایک بنا ہوا ہے. تو ابھی جو بھی فیصلہ کرنا ہے, مجھے تو نہیں پتہ, اس کا حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک بہرحال میرا اس میں سوال ضرور ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر کوئی شخص جس پہ الزام ہے کہ اس نے یہ جرم کیا, فلاں جرم کیا, فلاں جرم کیا ہے, اس کو قانون سزا بھی نہیں دیتا, اور وہ شخص خود بھی اپنی غلطی پہ شرمندہ نہیں ہے, معافی نہیں مانگتا. سزا تو ہوئی بھی ہے اس کیس. اس سزا پہ عمل درآمد بھی تو ہونا ہے نا. تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ شخص اپنی غلطیوں پہ, کوتاہیوں پہ نادم نہیں ہے, وہ اس نے معافی نہیں مانگی پوری قوم سے. اور پھر اس کے بعد جو ان کے جو جونیئرز ہیں, جو بعد میں ان کے بعد آئے ہیں, کیا انہوں نے موجودہ حکومت کو کوئی کمٹمنٹ دی ہے, کوئی گارنٹی دی ہے؟ کمٹمنٹ نہیں, میں تو کہتا ہوں کوئی آئرن کلیڈ گارنٹی جس کو کہتے ہیں کہ آئندہ وہ ویسے کام نہیں کریں گے جو پرویز مشرف نے کیے تھے. اس پہ تو کنسنسس ہے نا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. ان کو سزا ایسے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, الگ ایشو ہے. اگر انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں, انہوں نے آئین توڑا ہے, انہوں نے لوگوں کو, ان کے دور میں بہت جانیں گئی ہیں, کارگل کا واقعہ ہوا ہے, پاکستانی شہید ہوئے ہیں 70,000, جس میں سے 5-7 ہزار فوجی تھے. کارگل میں 2,000 فوجی شہید ہوئے ہیں. لیکن اب پھر تو اکبر بگٹی مارے گئے, بے نظیر بھٹو ماری گئیں, نواز شریف اور ان کی ساری فیملی جلا وطن ہوئی. ان کو ہوا اس ملک میں 2 دفعہ انہوں نے آئین معطل کیا, توڑا. تو یا تو کہہ دینا کہ جی جس کے پاس طاقت ہوگی وہ یہ جرائم کر لے اور اس پہ کوئی سزا نہیں ہوگی, اور وہ معذرت بھی نہ کرے کم از کم. تو معذرت تو کم از کم ہے نا جی متی صاحب. اور معذرت صرف ان کی طرف سے نہیں جو کمزور ہو چکے ہیں اس وقت اور اپنے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں. معذرت ان کے سپورٹرز کی طرف سے, ان کے سپانسرز کی طرف سے, کہ وہ حلفیہ یہ بات لکھ کے دیں کہ وہ آئندہ نہ سیاست میں آئیں گے, نہ عدالت میں آئیں گے, نہ تجارت میں آئیں گے, اور نہ ہی صحافت میں آئیں گے. ان 4 شعبوں میں اگر انہوں نے دخل اندازی کرنی ہے اور تو ملک کا یہی حالات رہنے ہیں. آپ اس میں سزا دیں گے تو لوگوں کا جو سزا دینے کے خواہش مند ہیں
ان کا وجہ یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے عبرت کی مثال بنے اور کوئی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے، جیسے کہ برطانیہ نے کرامویل کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا بتا دیں لوگوں کے لیے بھی کہ قبر سے نکال کے اس کو قبر سے نکال کے کرامویل نے بھی وہاں پہ مارشل لا لگا دیا تھا اور پارلیمنٹ میں حملہ کیا تھا اس نے، تو وہ پھر اس کے بعد وہ حکمرانی کرتا رہا. جب وہ مر گیا تو اس کو دفن کر دیا گیا. تو جب دوبارہ پھر جمہوریت آئی تو کرامویل کا لاش قبر میں سے نکال کے اس کو پھانسی دی گئی اور اس کا پھر اب مجسمہ انہوں نے گاڑا ہوا ہے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے سڑک کے اوپر، تاکہ ہر آنے جانے والا اس کے مجسمے کو دیکھے اور عبرت پکڑے کہ پارلیمنٹ ساورن ہے، پارلیمنٹ ہی ملک کو چلاتی ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن حق پارلیمنٹ کا ہے. اگر پارلیمنٹ کی جو عزت نہیں کرتا اس کے لیے کیا گارنٹیاں لی گئی ہیں، تب آپ انہیں جتنے مرضی وقار سے آپ کو توقع ہے اور کہ عزت سے انہیں دفن کریں. آپ کو توقع اور امید ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ کر گزریں گے؟ دیکھیں میری توقع اور امید تو ہمیشہ رہے گی جب تک میں اس کو نہ ہوتے ہوئے دیکھوں. میری تو امید ہے کہ یہ ہو. میں کہہ رہا ایسا نہ ہوا تو میں کیا کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہوا تو دنیا تو چلتی رہتی ہے. یہ پاکستان بھی چلتا رہے گا. پاکستان پہلے بہت بڑا تھا جغرافی ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس پہ لوگ یقین کریں گے؟ ووٹ کو عزت دو کا دیکھیں وہ تو لوگ اور وہ جانیں. جو جغرافیائی تبدیلیاں ہیں نا، میں تو اس کے بارے میں فکر مند ہوں. اگر اس ملک کو اکٹھا رکھنا ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا، کہیں نہ کہیں لکیر کھینچنی پڑے گی کہ اس کو جو بھی کراس کرے گا تو اس کو قانون کا ہاتھ اس تک پہنچے گا. یہ نہ کریں کہ غریب کو اور کمزور کو تو آپ پھانسی چڑھا دیں اور سپریم کورٹ ان کو پھانسی چڑھانے کے 2 سال بعد بتائے کہ یہ بے گناہ تھے. لیکن جہاں پہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور جو طاقتور ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ ہے، وہ جو مرضی کرے، چاہے وہ صحافت میں ہو، عدالت میں ہو، تجارت میں ہو، وہ اس کو کوئی قانون ٹچ نہیں کر سکتا. یہ ایسے معاشرے نہ ملک ایسے چل سکتے ہیں نہ معاشرے. جی اسد طور صاحب. اچھا دیکھیں متی بھائی، بڑی سادہ سی بات ہے. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروقار زندگی آ کے گزاریں. ان کی حکومت نے ان پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کیا تھا، تو کیا انہوں نے ایک پروقار شخص کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کیا تھا؟ پہلے تو خواجہ صاحب معافی مانگے نا. اور بڑی سادہ سی بات ہے، آپ سوچئے ایک کنوکٹڈ پھانسی کا مفرور مجرم، ایک غدار، کنوکٹڈ غدار، اس کے بوٹ پالش اس طرح خواجہ صاحب ٹویٹر پہ کر رہے ہیں، تو جو سرونگ ہوں گے ان کے کس طرح کرتے ہوں گے. یہ اس ملک کے وزیر دفاع کی حالت ہے کہ وہ ایک غدار کے اس وقت لگا ہوا کہ پروقار زندگی گزاریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ لوگ آ کے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں ان لوگوں سے زیادہ اس ملک کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اس نے اس ملک کے ہزاروں لوگ بیچے، اس چیزوں کی اس کو بددعا لگ رہی ہے اور وہ آج اس حالت میں پڑا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں پروقار زندگی. میرا خیال ہے یہ بات ذرا تھوڑے نرم لہجے میں بھی ہو سکتی ہے اور اتنا ترش اور تلخ لہجے میں نرم لہجے کے لیے ہم شنیلا سے پوچھتے ہیں. دیکھیں جو بات یہ کہہ رہے ہیں میں تو اس پہ 100% ایگری ہوں کہ ہاں نہیں خواجہ صاحب کے بارے میں جس طرح کہ انہوں نے زبان استعمال کی وہ میں نہیں کروں گی، لیکن ان کو یہ ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں اس ملک میں غدار آپ نے صرف سیاستدانوں کو بنانا ہے. جو آئین شکن ہے، جو آئین کو توڑتا ہے، اس کو آپ ہمیشہ ہی اعزاز کے ساتھ دفنا دیتے، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے اب اس کے بعد مشرف ہو. لیکن جو سیاستدان آئے گا، اب بھٹو کو آپ رات کو چپکے جا کے دفنا دیں گے، ایک وزیر اعظم کو آپ جا کے لیاقت باغ میں مار دیں گے اور ایک وزیر اعظم کو آپ جیل کی کال کوٹری میں رکھیں گے. تو ان کو سزا تو لازمی ملنی چاہیے. پروقار زندگی گزارے، زندگی بچی کیا جو اس نے آ کے پروقار یہاں پہ آ کے گزارنی. ان کو عبرت کا نشان بنائے جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ووٹ کو عزت دو کا جو بیان ہے، وہ بیانیہ شہباز شریف کا تو تھا ہی کبھی نہیں. آج تک آپ نے کبھی ان کے منہ سے سنا تھا ووٹ کی جو نواز شریف صاحب چپ کیوں ہیں پھر؟ یہی کنفیوژن عوام کے اندر ہے نا. دیکھیں آپ نے کنفیوژن کریٹ کر دی ہے. پہلے خیال میں تو ہمیں کنفیوژن لگتا نہیں تھا ہے. میاں صاحب کو پتہ ہے ان کی منظوری سے ہر چیز ہو رہی ہے. یہ بات پھر میاں صاحب کے سپورٹر کو بھی سمجھنا چاہیے نا. وہ نہیں سمجھ رہے. آپ نے ڈویژن کریٹ کی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب اور مریم جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ ہے، شہباز شریف نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو ایک پارٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ساتھ نظر آتے ہیں. میاں صاحب اس پارٹی کو آن کر رہے ہیں، مریم بھی آن کر رہی ہے. تو اور جو ISI والا ہے بہت غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے. آپ پھر سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور پھر آ جاتے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. وہ نیوٹرل کہاں پہ ہو گئے ہیں؟ سیاست میں آپ ان کو گھساتے جا رہے ہیں، ہر چیز ان سے پوچھ رہے ہیں اور پھر آ جاتے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اگر جنرل مشرف واپس آتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ بطور وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہیں اور کیا حکومت کے جو دوسرے عمائدین ہیں، کیا وہ بھی جو آخری اگر کوئی ایسا رسومات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے جنرل صاحب کو، جنرل مشرف کو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ان کے خود اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ریکوری نہیں ہو سکتی. ان کے جو آرگن فیلئر ہیں
وہ اب ریکوری کی طرف نہیں جا سکتے. تو باقی معاملات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، مگر جو دنیاوی معاملات ہیں، جو پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے. اور پھر خود جو موجودہ اتحادی حکومت ہے اور جو خاص طور پہ نون لیگ ہے، اس کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے. بات یہی ہے کہ اگر اس وقت ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کو ایک پروقار انداز میں باقی زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر خواجہ آصف صاحب کو جنرل مشرف سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور جو کچھ انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کیا، چاہے وہ آئینی تھا یا قانونی، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ غلط تھے. اور شاید جتنے بھی ان کے مخالف سیاستدان تھے عمران خان صاحب، وہ درست تھے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.